السلام علیکم سامعین، بغیر فیس کے اسکولی تعلیم اور اس نظام کو چلانے کے لیے اس نامہ نگار نے آج جامعہ محمود کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمود حسن کا انٹرویو لیا ہے جو پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم سامعین، 27 ذی الحجہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 3 جولائی ہے۔ عنوان ہے عصری تعلیم اور رفاہی امور۔ دراصل جامعہ محمودیہ دیوبند کے محتمم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نے حال ہی میں ایک بیان دیا تھا جس میں آپ نے یہ طریقہ کار اور یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ جو عصری تعلیم ہے وہ مدرسے کے طرز پر ہونی چاہیے۔ آج میں اسی سلسلے میں یہاں حاضر ہوا ہوں۔ مفتی صاحب، عصری تعلیم اور رفاہی طریقے پر یہ کیسے ہو پائی، کیا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے انشاءاللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جو اسکول ہوتے ہیں وہاں تعلیم اتنی مہنگی ہے کہ ایک غریب بچہ، غریب ماں باپ کا بچہ وہاں تعلیم حاصل نہیں کر پاتا، چونکہ غریب ماں باپ اپنے بچوں کی جو مہنگی فیس ہے اسکولوں کی، کہیں کورس کے نام پر، کہیں تعلیمی فیس کے نام پر، کہیں وین کے نام پر، ان کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس لیے یہ جو ادارہ ہے جامعہ محمود ٹرسٹ، اس نے یہ ارادہ کیا ہے، اس کے ذمہ داران نے، کہ ایک ایسا رفاہی اسکول بنایا جائے کہ جہاں طریقہ تعلیم عصری ہو اور جہاں نظام مدرسے کا ہو، جہاں امیر اور غریب کسی بھی طالب علم کی، کسی بھی اسٹوڈنٹ میں کوئی تفریق نہ ہو، جہاں غریب سے غریب بچہ بھی اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتا ہو بغیر کسی فیس کے اور بغیر کسی پریشانی کے۔ مطلب مفتی صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے، جب بچہ پرائمری 5ویں میں، 8ویں میں، ہائی اسکول، انٹر، بی اے، بی کام، ایم اے یا آگے جو کورسز ہیں، انجینئرنگ، وکالت، ڈاکٹری، یہ تمام کورسز جو ہیں، فی الحال جب ہمارا بچہ کہیں داخلہ لینے جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے ڈونیشن، ایڈوانس فیس، کورس، کمرہ، لائٹ اور نہ معلوم کتنے طریقے موٹی رقم بتا کر اور اس کے والدین سے، سرپرستوں سے خاصے پیسے لے جاتے ہیں، بلکہ اینٹ لیے جاتے ہیں۔ جو کورس 400-500 کا ہوتا ہے اس کے 1500 سے 2000 روپے بتانا ان کے لیے اسکول منتظمی کا آسان کام ہے۔ یہ صورتحال بہت تشویشناک ہے اور ایک طرح سے تعلیم کو پوری طرح بزنس بنا دیا گیا ہے، اس کو تجارت کا روپ دے دیا گیا ہے، جس سے غریب بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ بڑی تعداد میں ایسے مسلم بچے ہیں جن کے ماں باپ عصری تعلیم اس وجہ سے نہیں دلاتے کہ ان کے پاس وہ نئے وسائل نہیں ہوتے۔ مفتی صاحب، ایک بات بیچ میں اس حساب سے کر رہا ہوں کہ آخر اب عصری تعلیم کی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی جو بچوں کو عصری تعلیم بھی سیکھنی چاہیے؟ بچوں کو عصری تعلیم بھی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی بچہ ہو کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، چاہے وہ دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، ہر طرح کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، مفتی صاحب نے ایک جامعہ محمود ٹرسٹ کے نام سے بنایا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جہاں دینی تعلیم ہو تو اسی چھت کے نیچے عصری تعلیم بھی ہو، اور طریقہ نظام تعلیم وہ مکمل ہمارا ہو، مدرسے والا ہو، اور جو بچہ تعلیم حاصل کرے وہ بالکل مفت حاصل کرے، اس کو آمد و رفت کا، آنے جانے کا اور کورسز کا یا فیس کے نام پر کوئی پیسہ نہ لے۔ یہ مطلب جی، کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جائے گی، نہ آنے جانے کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ رہنے کی، اور نہ تعلیم کے نام پر کوئی فیس ہو۔ مفتی صاحب، یہ ایک بڑا جال ہے، پورے ملک میں ایک جال ہے، یہ ہوتا ہے چکرویوہ۔ تو کیا اس چکرویوہ سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ کیسے نکلنا؟ ہاں انشاءاللہ، ہندوستان کے جو عوام الناس ہیں وہ انشاءاللہ اس میں تعاون کریں گے، اور جو اصحاب خیر حضرات ہیں وہ اس طرف توجہ کریں گے، تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑی آسانی سے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں یہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، اگر اصحاب خیر متوجہ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں یہ ایک بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا اور یہ بڑا کام ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، اس میں کیا آپ نے کوئی اس کے لیے کوئی تنظیم یا کوئی ایسی کوئی کمیٹی بنائی؟ یہ جو جامعہ محمود ہے یہ صرف مدرسہ نہیں ہے، یہ ایک ٹرسٹ ہے، اور اس کے تحت میں ہی ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ مدرسہ بھی اسی ٹرسٹ کے تحت میں چل رہا ہے، اور اس ٹرسٹ کے پاس گورنمنٹ سے ATG اور 12A سرٹیفکیٹ بھی حاصل ہے۔ دراصل سامعین، اس نامہ نگار نے حال ہی میں چند اسکولوں کا دورہ کیا تھا جن کا نعرہ یہ ہے
کہ دینی ماحول میں عصری تعلیم۔ جب یہ نمنگال وہاں پہنچا تو وہاں بچوں کو آتے دیکھا تو ان کو مختلف طریقوں سے اس قدر خرچہ بتا دیا گیا کہ کئی لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانے سے روک لیا ہے اور بچے وہ نہیں بھیج سکے ہیں۔ مفتی صاحب کا جب نظریہ میں نے یہ سنا اور یہ دیکھا اور یہ پڑھا تو میں نے سوچا کہ مفتی صاحب سے خود ہی معلوم کر لیں کہ آپ اس نظریے کو کیسا عملی شکل دے سکتے ہیں۔ بہرحال آج یہ حضرت والا کے انٹرویو کا پہلا حصہ ہے، انشاءاللہ ہم اس بارے میں اور مزید آواز اٹھائیں گے اور وقتاً فوقتاً حضرت والا سمیت دوسرے اہل علم لوگوں کی رائے پیش کریں گے۔